امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جو لوگ میاں بیوی کے درمیان تفریق کراتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے۔ مینس کہ جو لوگ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں یا دوریاں کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کس طرح کا عمل کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جاننا یہ بے حد ضروری ہے۔ ان کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے کیونکہ آج کل کے دور میں یہ مسائل بہت ہی زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں گی کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں ٹاپک کی جانب کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانا کیسا عمل ہے۔ ہاں جی، تو ناظرین، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانا گناہ کبیرہ ہے۔ جی ہاں، شوہر کو اس کی بیوی سے بدظن کرنا کیسا فعل ہے؟ تو حدیث میں ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ جی ہاں، اس سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان منافرت پھیلانا اور ایک دوسرے سے بدظن کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ فعل مسلمانوں کا نہیں۔ اور قرآن کریم میں میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کو یہودی جادوگروں کا فعل بتایا گیا ہے۔ غور کیجیے اس حدیث مبارکہ میں کتنی سخت وعید آئی ہے، اور ایک گھر میں مختلف المزاج بلکہ ضد المزاج دو عورتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ کام، جس کو قرآن کریم نے یہودی جادوگروں کا فعل بتلایا ہے، ہمارے ہاں دیورانیوں جٹھانیوں کے ذریعے یا نند یا ساس کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ کہیں بھی اس کا جائزہ لے لیجئے، کسی ملک اور معاشرہ میں بھی جا کر اس کو دیکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی بیٹا بہو ساس اور نند ساتھ رہتے ہیں اور کم قسمتی سے دیورانیاں اور جٹھانیاں بھی ساتھ ہوں، تو وہاں یا تو بیٹے اور بہو میں دلوں کی جدائی ہوگی، یا سوچ کی جدائی، یا خدا یا میکے بیٹھ جانا، یا روز کے جھگڑے ہوں گے، یا طلاق ہو گئی ہوگی۔ آپ دور نہ جائیں، اپنے خاندان میں ہی دیکھ لیں، فسادی جیٹھانی اور نند نے پٹی پڑھائی، یا ساس نے اپنے بیٹے کے کان ایسے بھرے کہ یا تو جدائی ہو گئی یا ختم ہونے والے جھگڑے شروع ہو گئے۔ ناظرین، میں یہ یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہر گھر کے ہر فرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ضروری نہیں کہ تمام تر ساسیں یا تمام تر نندیں یا تمام تر دیورانیاں جٹھانیاں غلط سوچ کی ہی مالک ہوں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ خاندان بہت ہی زیادہ محبت سے رہنے والے بھی ہیں، تو وہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ جھگڑے اور لڑائیاں وغیرہ بہت ہی زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اسلام میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر شادی کے بعد لڑکے کو الگ گھر دے دیا جائے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ لوگ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو تمام تر خواتین حضرات سے کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی کو بھی پرسکون رہنے دیں اور اپنے مرد حضرات کی زندگی کو بھی پرسکون رہنے دیجیے۔ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں اور یہ سازشیں وغیرہ چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں کی اور آپ لوگوں کے خاندان کی زندگی بہت ہی زیادہ پرسکون ہو جائے گی۔ بے شک گھر کو پرسکون بنانے والی عورت ہی ہوتی ہے، اس لیے تمام عورتوں سے گزارش ہے کہ ایک پرسکون ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دلوں سے رنجشیں نکال دیں، یہ سازشیں کرنا چھوڑ دیں۔ ساس بہو ہے، نند جیٹھانی دیورانی بھابیاں، کوئی بھی رشتے ہیں، آپس میں محبت سے رہیں، اور ہمیشہ ذہن میں ایک بات رکھیں۔ ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ ذہن میں ایک بات رکھیں کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی نفرت ہے تو خود کو اس شخص کی جگہ رکھ کر دیکھیے۔ اگر ایک ساس ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ اس کی بہو اس کے بیٹے کو اس کے خلاف کر دے گی، یا اس کے دل میں اس کی بہو کے لیے کچھ غلط سی باتیں ہیں، تو ایک دفعہ بس اتنا سا سوچ کر دیکھیے کہ اگر اس کی بہو کی جگہ اس کی اپنی بیٹی ہوتی، کیا وہ اس کے لیے بھی یہی سوچتی کہ اس کی بیٹی اور اس کی ساس کے آپس میں جھگڑے ہوتے رہے اور اس کی ساس اس کی بیٹی کو غلط سمجھتی رہے؟ بس اس چھوٹی سی بات کا فرق ہے۔ خود کو دوسرے کی جگہ رکھ کے دیکھیے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو یہی چھوٹی سی ٹپ دینا آج کی ویڈیو کا مقصد تھا، اور ساتھ ہی یہ بتانا بھی کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق مت کروائیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا مت کروائیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو رہی ہوگی، انٹرسٹنگ رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔